اقوام متحدہ کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 28 کروڑ سے زائد افراد اپنے ملک سے باہر مقیم ہیں، جن میں سے کم از کم 4 کروڑ افراد غیر قانونی یا غیر دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اگر کسی مسافر کو آف لوڈ کیا جاتا ہے تو فوراً ایک سوال اٹھتا ہے کہ ریاست آخر کیوں روکتی ہے؟ اگر ریاست نہ روکے تو پھر کون روکے گا؟ جب غیر قانونی ہجرت، انسانی اسمگلنگ، جعلی دستاویزات اور بین الاقوامی بدنامی ایک ساتھ کسی ملک کے دروازے پر دستک دے رہی ہو تو روکنا عین فرض بن جاتا ہے۔ لائسنس ہے تو لائسنس کے بغیر کیسے جا رہے ہو؟ ڈرائیور کیسے جا رہے یہاں کا لائسنس ہے؟ یہاں کا لائسنس پھر کیسے جا رہے ہو؟ بیٹے گاڑی چلاتے رہے ہو یہاں پہ کوئی بھی نہیں جو لائسنس ایسے پروٹیکٹر نہیں لگایا وہ ان پرائیویٹ کیپیسٹی کو کرتا ہے وہ لگا پروٹیکٹر۔ اچھا یہ بتاؤ، یہاں ڈرائیو کرتے رہے ہو آپ پرائیویٹ کیپیسٹی یہ پروٹیکٹر آفس ہیں، یہ ڈرائیو کرتے ہیں۔ کیا بیرون ملک جانے والے مسافروں کے لیے FIA اور امیگریشن حکام کا کردار رکاوٹ ہے یا ایک حفاظتی دیوار؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ پاکستان میں کن لوگوں کو اور کیوں آف لوڈ کیا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان نے گزشتہ سال مختلف ایئرپورٹس پر مجموعی طور پر تقریباً 39,800 مسافروں کو آف لوڈ کیا۔ ان میں سے 20,000 سے زائد افراد ایسے تھے جن کے پاس مطلوبہ دستاویزات مکمل ہی نہیں تھی، جن میں ناقص ویزا، غیر واضح ٹریول ہسٹری، جعلی ہوٹل بکنگ، مشکوک سپانسرشپ اور نامکمل ٹکٹ شامل تھے۔ مزید 12,600 سے زائد افراد کو کمزور یا ہائی رسک سفری پروفائل کی بنیاد پر روکا گیا، جہاں واضح خدشے موجود تھا کہ یہ سفر قانونی مقاصد کے بجائے غیر قانونی قیام یا اسمگلنگ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اسی سال سٹاپ لسٹ اور انٹرپول الرٹس پر تقریباً 3,450 مسافروں کو آف لوڈ کیا گیا، جو براہ راست قومی اور بین الاقوامی سلامتی سے جڑا معاملہ تھا۔ جعلی دستاویزات کے لیے 281 کیسز، کم عمر افراد کے مشکوک سفری کیسز 258 اور غلط یا غیر منطقی سفری روٹس کے 505 کیسز بھی سامنے آئے۔ اگر اسکریننگ نہ ہوتی تو ہزاروں افراد براہ راست بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے ساتھ بیرون ملک جا پہنچتے اور نتیجہ ملک کی بدنامی۔ یورپی یونین، برطانیہ، خلیجی ممالک اور جنوبی مشرقی ایشیا میں امیگریشن کو محض انتظامی مسئلہ نہیں بلکہ قومی سلامتی کا معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ ایسے میں پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے ہر شخص کو بغیر تیاری اور بغیر تصدیق کے بیرون ملک جانے دے۔ پاکستان کو حالیہ برسوں میں جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ صرف چند واقعات نہیں ہیں بلکہ ایک مسلسل پیٹرن ہے۔ بحیرہ روم میں ڈوبنے والی کشتیوں سے لے کر لیبیا کے صحراؤں تک، یونان کے ڈیٹینشن سینٹرز، کمبوڈیا کے سائبر کرائم کمپاؤنڈز اور خلیجی ممالک کی سڑکوں پر بھیک مانگتے پاکستانیوں تک، ہر جگہ ریاست سے ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ اپنے شہریوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ یہی وہ پس منظر ہے جس میں FIA، امیگریشن اور دیگر اداروں کو سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ دوستو، یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے کہ ہر آف لوڈنگ FIA کی جانب سے نہیں ہوتی۔ 2025 میں ایئر لائن کی تکنیکی خرابیوں، موسموں کی خرابی یا پروازوں کی منسوخی کے باعث 30,000 سے زائد مسافر متاثر ہوئے، جبکہ 3,600 سے زائد افراد نے خود اپنی پرواز منسوخ کی ہے۔ مگر عوامی تعصب میں اکثر تمام تر ذمہ داری ریاستی اداروں پر ڈال دی جاتی ہے، جو حقائق کے منافی ہے۔ غیر قانونی ہجرت کے سب سے خطرناک پہلو کی طرف دیکھیں تو کمبوڈیا کا کیس ایک مثال بن چکا ہے۔ سن 2024 میں کمبوڈیا جانے والے 13,000 پاکستانیوں میں سے تقریباً 1,200 افراد واپس نہیں آئے۔ 2025 میں یہی شرح بڑھ کر 16% سے بھی تجاوز کر گئی، جبکہ سن 2026 کے ابتدائی مہینوں میں یہ شرح تقریباً 48% تک جا پہنچی۔ ان میں سے 80% سے زائد افراد ٹورسٹ یا وزٹ ویزا پر گئے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ویزا کیٹیگری کا دانستہ غلط استعمال کیا جا رہا تھا۔ اگر بروقت اسکریننگ نہ ہوتی تو یہ شرح شاید اس سے کہیں زیادہ ہو سکتی تھی۔ آذربائیجان کے ڈیٹا نے بھی اس خطرے کی نشاندہی کی ہے۔ 2024 سے 26 کے دوران 1,00,000 سے زائد پاکستانی آذربائیجان گئے، جن میں سے 7,700 سے زائد افراد واپس نہیں پہنچے۔ صرف 2026 میں عدم واپسی کی شرح 18% تک جا پہنچی، جو کسی بھی امیگریشن سسٹم کے لیے ناقابل قبول ہے۔
ان حالات میں FIA نے محض رد عمل نہیں دیا بلکہ سسٹم کو جدید بنیادوں پر استوار کیا ہے۔ سپٹمبر 2024 میں رسک انالیسس یونٹ کا قیام عمل میں آیا جو مکمل طور پر ڈیٹا، ڈیپوٹیشن رپورٹس اور بین الاقوامی رجحانات پر مبنی ہے۔ اس یونٹ نے 5 بڑے رسک پروفائل تیار کیے ہیں جن میں یورپ کی غیر قانونی ہجرت، افریقہ کے خطرناک راستے، مشرقی ایشیا میں سائبر کرائم سے جڑا اسمگلنگ کا نیٹ ورک، بیرون ملک منظم بھیک اور جعلی دستاویزات بھی شامل ہیں، اور ان اقدامات کے کافی مثبت نتائج بھی دیکھے گئے۔ بھیک سے متعلق ڈیپورٹیشن کیسز میں 75% کمی آئی جبکہ جعلی دستاویزات پر ڈیپورٹیشن میں 31% کمی بھی ریکارڈ کی گئی۔ یورپ کی طرف غیر قانونی ہجرت میں 2025 کے دوران 26% کمی ہوئی اور 2026 کے ابتدائی مہینوں میں یہ کمی 64% تک جا پہنچی ہے۔ ناظرین، 2026 میں لیبیا سے 175 پاکستانیوں کی واپسی نے انسانی اسمگلنگ کے نیٹ ورکس کو بے نقاب کر دیا ہے۔ صرف گجرانوالہ زون سے 49 ڈیپورٹیز کا تعلق سامنے آیا جن کے نتیجے میں 24 FIR درج ہوئیں، 59 ایجنٹس اور 26 سب ایجنٹس کی نشاندہی کی گئی اور 48 قانونی کارروائیاں بھی شروع ہوئیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ FIA کا فوکس عام مسافر نہیں بلکہ منظم جرائم پیشہ نیٹ ورکس ہیں۔ شفافیت کو مزید بہتر بنانے کے لیے سن 2026 میں ہی آف لوڈنگ کے خلاف اپیل کا باضابطہ نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ ہر آف لوڈنگ فیصلے کے سپروائزری کی جانچ لازمی قرار دی گئی ہے۔ اب تک 132 انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں جن میں 68 بڑی اور 36 معمولی سزائیں دی گئیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ادارہ خود احتسابی سے نہیں گھبراتا۔ یہاں یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ میزبان ممالک پر اسائلم سیکرز کا بوجھ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ میں ایک خاندان پر اسائلم کا سالانہ خرچ 158,000 پاؤنڈ تک جا پہنچا ہے، جبکہ مجموعی بوجھ 10 ارب پاؤنڈ سالانہ سے تجاوز کر چکا ہے۔ یہی وہ حقائق ہیں جو امیگریشن پالیسیوں کو سخت بناتے ہیں، اور اگر پاکستان بر وقت اقدامات نہ کرے تو اس کے نتائج ویزا پابندیوں، سفارتی دباؤ اور عوامی مشکلات کی صورت میں بھی سامنے آتے ہیں۔ آف لوڈنگ اور ڈیپورٹیشن کی کوئی سزا نہیں بلکہ تحفظ کا نظام ہے۔ یہ نظام نہ صرف سیاست کی ساکھ بچاتا ہے بلکہ ان ہزاروں پاکستانیوں کی جان بھی بچاتا ہے جو انسانی اسمگلروں کے جھوٹے خوابوں میں اپنی زندگیاں داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ جب ریاست وقت پر درست فیصلہ کرتی ہے تو وہ کسی فرد کو نہیں بلکہ پورے ملک کو بچانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔